ہوا ہے. اتنا گھما پھرا کے کہا ہے, سیدھا سیدھا کہتے تھے کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کے جتنے ورکرز ہیں, جو باقی سب وہ لوگ ان ہیں, کے ساتھ سنسیئر ہیں یا نہیں. کتنا نہیں, وہ سینسیئر اس طرح نہیں, انہوں نے یہ بھی غور کرنا ہے, انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقابلہ بھی کس طرح کرنا ہے صورتحال. اچھا چلو جی, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں جی. بالکل ہوتی رہتی ہیں باتیں, اور باتیں ہونی بھی ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے اسی طرح زندگی میں مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں, خبر ہے, باتیں تو میرے پاس نہیں, خبریں ہی ہیں. خواجہ آصف کا کہنا یہ ہے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن جو ہے نا, وہ آج کے حالات کے حساب سے بہت ضروری ہیں. خواجہ صاحب, آپ کو مذاقیں سوچ رہی ہیں, ہماری جان پر بنی ہوئی ہے, آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ دوست ہیں, آپ یہ خیال کیا کریں کہ دوسری پارٹی میں بھی آپ کے عزیز اور رشتہ دار بھی موجود ہیں, لہذا ہاتھ ذرا ہولا رکھا کریں. اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ صدر آصف علی زرداری کے بڑے قریب ایک دور میں سمجھے جاتے تھے, اور جن کی طرف یہ اشارہ ذرا دبی دبی زبان سے کرے نا, فاروق ایچ نائک جو صدر کے بڑے معتمد ساتھی ہیں, سینٹ کے چیئرمین, وہ خواجہ آصف صاحب کے رشتہ دار ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے خواجہ آصف صاحب بہرحال وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک بڑے سرگرم رکن ہیں. سپوکس مین نہیں, سپوکس مین نہیں, بڑے سرگرم رکن ہیں. ون, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مخدوم امین فہیم جب وزیر اعظم بننے لگے تھے تو اس وقت خواجہ آصف صاحب نے ہی مزاحمت کی تھی, اور خواجہ آصف صاحب نے ٹی وی پہ آ کر کہا تھا کہ مخدوم امین فہیم کو کیسے وزیر اعظم بنایا جائے, یہ تو خود جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جا کر ملتے رہے ہیں. تو گویا اس وقت ان کی جو وزارت عظمیٰ اور ان کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ دراصل خواجہ آصف صاحب نے بڑھا دیا تھا. تو اس کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی وزیر بن گئے. تو خواجہ آصف جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ سے دیکھنا چاہیے, خالی مذاقیں مزوخیں نہیں ہوتی. یہ بات اسی حوالے سے ایک اور بھی بیان آیا ہے بابر اعوان صاحب کا. ان کا کہنا یہ, وہ خواجہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کو چاہیے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ اب مزید مذاق نہ کریں. اعوان صاحب کی بات سن کے نا جی, تو مجھ کو ایک بات یاد آ گئی. ایک دفعہ دو بندے کٹھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کوئی بات پر کوئی بات ہو رہی تھی, کوئی ڈسکس ہو رہا تھا, کوئی موضوع. تو ایک نے اٹھ کے دوسرے کو ٹھا کر کے چپیڑ مار دی. ہاں, پھر دوسرے کو چکر سا آ گیا, ظاہر ہے بالکل بونتر گیا. اس نے اپنے آپ کو ذرا قائم کیا اور اس کو کہنے لگا, یہ جو تم نے مجھ کو ٹانٹ ماری ہے, تم نے کیا سوچ سمجھ کر ماری ہے؟ تم نے یہ غصے میں ماری ہے یا مذاق میں ماری ہے؟ جس نے ٹانٹ ماری تھی وہ اس کو کہنے لگا, میں نے غصے میں ماری ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ اس قسم کا مذاق میں برداشت نہیں کرتا. تو یہ اس قسم کا مذاق والی بات ہوگی. نہیں, حبیب صاحب کا کوئی لاجک ہوگی. دیکھیے میرے پاس اس بیان کی کوئی لاجک نہیں ہے, یہ سیاستدانوں کے آپس کے جھگڑے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے بیانات کا یہی بہتر جواب دے سکتے ہیں. آپ نے ویسے ایک چیز نوٹ کی ہے, جب سے یہ ہمارا پروگرام اور ہم یہ اخبار پڑھتے ہیں سب کچھ, اس میں بہت مزہ یہ آتا ہے. پہلے جب خبریں پڑھتے تھے تو ٹینشن ہو جاتی تھی. اب ان کے بیانات اس تسلسل سے آتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ سمجھ آتی ہے جیسے دو عورتیں نہیں ہوتی, وہ پنجابی میں جیسے دو سوکنے ہوتی ہیں, وہ جواب دے رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ سیاسی لوگ جواب بھائی سیاست ناؤ اسی کا ہے نا, کہ جو اس نے اس کی پگڑی اچھال دی, اس نے اس کی پگڑی, یہ اصل میں پگڑی اچھالنے والی گیم ہے. ہاں بالکل, لیکن میں جو ان کے بارے میں کہتا ہوں وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے. میں ان کی پگڑی اچھالنے کی قطن کوشش نہیں, وہ پگڑی تو پہنتے بھی نہیں. نہیں, میں تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے بھائی صاحب. چلو, لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ بہت پریشان کن ہے, اور مجھے تو اس خبر کو پڑھ کے دیکھ کے محسوس کر کے جو حالات ہو رہے ہیں نا, آپ کیا ہو گیا ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشانی والی جتنی بڑی خبر تھی اس کا تو فیصلہ ہو گیا ہے. اب اور کون سی خبر آ گئی ہے؟ میرے پاس خبر ہے, وہ مجھ سے تعلق ہے اس کا. جی, آپ سے کیا تعلق ہے؟ مجھ سے ڈائریکٹ تعلق ہے. میرے بال نہیں بن سکیں گے, میرے کپڑے نہیں استری ہو سکیں گے, میرا میک اپ نہیں ہو سکے گا. 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. ابھی تو چلو سردی ہے, آگے گرمیوں میں کیا حال ہوگا میرا. مجھ کو وہ جو وزیر ہے نا جی اپنے بجلی کے, ان کا وہ بیان یاد پھر آ گیا ہے جو انہوں نے 2-4 دن پہلے ہی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ قوم کو ہم تحفہ دیں گے بڑی جلدی. کوئی ڈیٹ بھی بتائی تھی انہوں نے, 14 اگست بتائی. 14 اگست کہنے لگے کہ آزادی کے موقع پر ہم بجلی کا تحفہ دیں گے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. لوڈ شیڈنگ کی شکل میں دیں گے تحفہ یہ؟ ہاں جی, نہیں جی نہیں, انہوں نے تو کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. ادھر میرا خیال ہے بجلی ہی ختم ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہولی ہولی بجلی مک رہی ہے. 4 سے 6 گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ نہ ہو کہ بجلی بالکل ٹھوس ہو جائے. یا ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ جو بیان
کل فیصلہ ہوا ہے جو NRO کا، اس فیصلے کی وجہ سے بجلی کے فیوز اڑ گئے ہوں، بجلی ختم ہو گئی ہو. دیکھیے یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے 4 سے 6 گھنٹے کی، اس میں ایک وجہ تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کی پیداوار میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے. سردیوں کی وجہ سے نہریں وہریں بند ہوتی ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہائیڈل پاور ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. شرح پیدائش جو ہے وہ کم ہے جی، بجلی کی پیداوار. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تحقیقی خبریں اور اداکاراؤں کی خبریں، انٹرٹینمنٹ کی خبریں چونکہ بہت اچھی لگتی ہیں تو میں ڈھونڈتی رہتی ہوں. آج مجھے کوئی فلمی خبر نہیں ملی لیکن ایک تحقیق میرے پاس آ گئی. کیا؟ اور تحقیق یہ ہے کہ امریکی ماہرین نے ایک ایسا آلہ تیار کر لیا ہے جس سے وہ دماغ کی ریڈنگ کر لیں گے. کس طرح ریڈنگ؟ کیا پڑھ لیں گے نا دماغ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ پڑھ لیں گے. شکر ہے میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. جن کا سر ننگا ہے نا جی، ان کو اپنے سر کو کاج کے رکھنا چاہیے، نہیں تو جتنے الفاظ کے ذخیرے ہیں نا تمہارے دماغ میں، لوگ سارے کے سارے نقل کر لیں گے، پڑھ لیں گے وہ سارے. تمہارے جو خیالات ہیں نا عجیب و غریب، ان کا بھی پتہ چل جائے گا. کتنا مزہ آئے کہ اگر ہم یہ جو ہے نا آلہ لے لیں امریکہ سے، اور پھر اپنے جتنے سیاسی لیڈر ہیں جب وہ بیان دینے لگے، انٹرویو دینے لگے، اس سے پہلے ان کا سارا بیان پڑھا جائے. جس طرح کے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں نا، میں شرط لگاتا ہوں کہ آلہ ان پر فیل ہو جائے گا. پتہ ہے اس کے ساتھ ایک اور تحقیق بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک بالغ انسان جو ہے وہ ایک دن میں 1,00,000 الفاظ سنتا اور پڑھتا ہے. اچھا، تو یہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 25 منٹ ہوگا. تو 25 منٹ میں 2,00,000 الفاظ اس کے سن لیتا ہوں. جو بالغ انسان ہوتا ہے وہ تو ایک دن میں سنتا ہے نا. تو حوصلہ میرا بڑا ہوا کہ ایک عام انسان کا. وہ بالغ کی بات کرے تو غالباً ذہنی طور پر بالغ. میں تو 3 دفعہ بالغ ہوں، جتنی میری عمر ہوگی میں 3 دفعہ بالغ ہوں گے. خیر ویورز، یہ باتیں تو ہم آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں ای میلز کیجیے گا، تنقید کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرور مشورہ بھی دیجیے گا کہ اس پروگرام میں اور کیا کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی ای میلز بھیجتے رہیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.